جن مسلمانوں نے نہ اللہ کی کتاب کو تھاما اور نہ اہل بیت کا کوئی لحاظ کیا، بلکہ سب کچھ بدل دیا، اللہ کی کتاب کو بدل دیا، انہوں نے معنی مفہوم کو بدل دیا، کفر و شرک اختیار کر لیا، گمراہ ہو گئے، اور اہل بیت کو بھی انہوں نے بدلی کر دیا۔ جو اصلی اہل بیت تھے، جو اہل بیت یعنی گھر والے امہات المومنین ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کی اور اولاد ہے جو بھی اپنی بیٹیوں سے آگے چلی، ان کو چھوڑ کے بلکہ امہات المومنین کو یہ برا بلا کہتے ہیں، خاص کر شیعہ اور سنی بھی کہنا شروع ہو گیا، علی انجیل تک بے ایمان کہنا شروع ہو گیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی ایسی بکواس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مولوی اسحاق ہے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور آج انہوں نے ایسا ادھم مچایا ہوا ہے اس عاشورے کے دن، بالکل وہ جس طرح رام اور راون کا کھیل کھیلا تھا ہندوؤں نے، کہانی بنائی اور سارا معاملہ کہ انہوں نے اس طرح کربلا کی کہانی بنائی، اور اس کے اندر ایسے مرچ مسالے لگا کے ایسا ان دنوں کے اندر کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اسلام ہے، یہ مارنا پیٹنا، گھوڑے کی پوجا کرنا، قبروں کی پوجا کرنا، یہ ان کا اسلام ہے۔ تو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ کچھ تھوڑی سی وضاحت کریں ان لوگوں کہ، اور یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک سنت تھی جو نبی علیہ السلام نے تازہ رکھی، کہ پوچھا گیا کہ اس دن یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں، بتایا گیا کہ فرعون ظالم سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو، تو اللہ کا شکر ادا کیا بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، فرمایا ہم زیادہ مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں بجائے یہود و نصارہ کے۔ بالکل جس طرح یہود و نصارہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا امتی سمجھتے تھے، لیکن کفر و شرک کی وجہ سے اب بالکل اس راستے کے اوپر نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن کفر و شرک کے اندر چلے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا گیا کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے اگر کسی کی نسبت ہے تو ہمارے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہے آج جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، قادیانی ہوں، شیعہ ہوں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، حنفی ہوں آج کے یا حنیفی ہوں، کسی کا بھی نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ عقیدہ نہیں ملتا ان کا، ان کی عقائد کے اندر شرک ہے، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر نبی علیہ السلام سے اپنی نسبت کو جوڑنا، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے کسی کا تعلق ہے تو وہ مخلص مومنوں کا ہے، جن کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرک کے ساتھ بدترین دشمنی ہے ان کی، دعوت توحید دیتے ہیں، رد شرک کرتے ہیں، کفر پہ طاغوت کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں طاغوت کی، یہ ہیں، چاہے تھوڑے ہیں تعداد میں، یہ اصلی مجاہد ہیں اللہ کے راستے کے، چالے ہیں، مومن ہیں، اور انہی کے لیے ساری بلائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی مخلص مومنوں کے ساتھ جمائے رکھے، سچوں کا ساتھ دینے اور سچ کا راستہ اختیار کرنے اور کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔